یہ کہانی ہے ایک ماں اور اس کے دودھ پیتے بچے کی۔ یہ دردناک داستان ہے اکتوبر 2019 کی۔ تونس کے بگڑتے حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر مصیبتوں کے مارے اور حالات کے ستائے ہوئے یہ لوگ تونس سے اٹلی کی طرف جانے والی ایک کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، مگر یہ کشتی راستے ہی میں بحیرہ روم میں ڈوب جاتی ہے، جس کو کچھ لوگ بحیرہ روم بھی کہتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ اور دیگر ڈکشنریز کے مطابق یہ لفظ بحیرہ نہیں ہے، بحیرہ ہے۔ تو یہ کشتی راستے ہی میں بحیرہ روم میں ڈوب جاتی ہے۔ مسافرین کی جان بچانے کے لیے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر کی گہرائیوں میں کودتی ہے۔ 22 لوگوں کی جان بچ پاتی ہے اور 28 لوگ اس حادثے میں اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ملبے کے اوپر پڑی ہوئی ایک لاش غوطہ خوروں کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ لاش تھی دراصل اس مہربان ماں کی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں اس ملبے کے اوپر 10 دنوں سے پڑی تھی۔ ہر چند کی وہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اور اپنی موت کو اپنی طرف آتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر ایسے نازک ترین ماحول میں اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ہر چند کی وہ جانتی تھی کہ نہ وہ خود کو بچا سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو بچا سکتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بالآخر چند ہی منٹوں میں وہ دم توڑ گئی۔ وہ مہربان ماں بھلے ہی سمندر کی لہروں میں کھو گئی، لیکن تاریخ نے ایک ماں کی اپنے بچے سے اس لازوال محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیوں سنایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت کل رحمت طباق ما بین السماء والارض فجعل منها في الارض رحمتا فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامة اكملها بهذه الرحمة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، اور ہر ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اپنی مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا، اور 100 رحمتوں کو اپنے پاس رکھ لیا جن کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں جو اس نے مخلوقات کے درمیان تقسیم کی تھی، اس ایک رحمت کے نتیجے میں دنیا کی تمام مائیں اپنے بچوں کے اوپر رحم کرتی ہیں، اور دنیا کے تمام جنگلی جانور اور پرندے ایک دوسرے کے اوپر اسی ایک رحمت کے نتیجے میں رحم کرتے ہیں اور شفقت کرتے ہیں۔ پھر جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بھی اپنی طرف پلٹا لے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی دوسری روایت ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی جو اس نے مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دی تھی، اس ایک رحمت کو بھی واپس لے لے گا، اور روز محشر قیامت کے دن وہ اپنے بندوں کے اوپر 100 رحمتوں کے ذریعے سے رحم فرمائے گا۔ اب ذرا اس واقعے کی طرف ایک بار پھر سے پلٹیے اور دیکھیے کہ جو ماں اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان سے کھیل گئی، اور جو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں سو گئی، یہ 100 رحمتوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا بھی نتیجہ نہیں تھا۔ اس ایک رحمت کو بھی آپ اربوں خربوں بلکہ انفائنائٹ ڈیجٹ میں تقسیم کر دیجئے، ان لامحدود حصوں میں سے کسی ایک حصے کا نتیجہ تھا کہ اس ماں نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی یعنی اپنے بچے کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ پھر ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس ذات کے پاس 100 رحمتوں میں سے پوری ایک رحمت ہو، دوسروں کے لیے اس کی محبت اور رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس ذات کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں بلکہ پوری 100 رحمتیں ہوں، وہ اپنے بندوں کے اوپر کتنی رحمت اور ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب ذرا قرآن کا یہ فرمان سنیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. پھر ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس ذات کو ہم سے اتنی محبت ہے ہم کو اس سے کتنی محبت ہے.